بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، شعبہ اردو سے میں ہوں مس رفت ریحانہ، اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے غزل۔ آج ہمارا یہ کلاس تہم کا لیکچر نمبر 1 ہے، جو کہ حسرت موہانی کی غزل پر مشتمل ہے۔ پہلے میں آپ کو شاعر حسرت موہانی کے متعلق تھوڑا سا بتاؤں گی، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نام سید فضل الحسن تھا اور حسرت تخلص کرتے تھے۔ 1875 میں ریاست اودھ کے قصبہ موہان میں پیدا ہوئے، اس لیے موہانی نام کا حصہ بن گیا۔ والد کا نام سید اظہر حسن تھا۔ زمانہ طالب علمی میں ہی شعر و سخن کی راہ اختیار کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ 1908 میں قید مشقت کی پہلی مرتبہ سزا پائی اور باغی قرار دیے۔ ملکی سیاست میں حصہ لینے کے باوجود شاعری کا فریضہ عبادت کی طرح انجام دیا۔ حسرت غزل کی روایتی ساز شاعر اور ایک بڑے انسان تھے۔ انہوں نے حقیقی پردہ دار عورت کو غزل میں محبوب کا درجہ دیا۔ انہوں نے 19ویں صدی میں غزل کو بام عروج پر پہنچایا اور غزل میں زمین پر ننگے پاؤں چلنے کی روایت قائم کی۔ اس لیے انہیں رئیس المتغزلین تسلیم کیا گیا۔ جی بیٹا جی، یہ ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے انہیں رئیس المتغزلین تسلیم کیا گیا۔ ان کی اہم تصانیف میں شرح دیوان غالب، نکات سخن اور دیوان حسرت زیادہ مشہور ہیں۔ تقسیم ملک کے بعد ہندوستان ہی میں رہے امیر اللہ خان تسلیم لکھنوئی کے شاگرد تھے۔ 1951 میں وفات پائی اور انوار باغ لکھنؤ میں فرنگی محل کے قریب دفن ہوئے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 1 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ مصیبت براحت فضا ہو گئی، مصیبت براحت فضا ہو گئی، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ مصیبت براحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ راحت فضا خوشی کو بڑھانے والی، آرزو خواہش، رہنما رہبر یا قائد، مصیبت مشکل، دکھ۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ عاشق کو محبوب کی طرف سے ملنے والی ہر تکلیف خوشی کو بڑھانے کا سبب بن گئی ہے۔ دل میں محبوب کی چاہت کا پیدا ہونا ہر عاشق کے لیے رہنمائی ثابت ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ رئیس المتغزلین کے عظیم لقب کے حامل شاعر، جنہیں زمانہ حسرت موہانی کے نام سے جانتا ہے، وہ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں محبوب کی طرف سے ملنے والی ہر مشکل اور تکلیف کو اپنے لیے باعث راحت
ہونے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حسرت اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محبوب، جب سے تمہارا اور میرا تعلق شروع ہوا ہے، مصائب کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ مصائب میرے لیے ہمت شکنی کے بجائے خوشی کا باعث ہو رہے ہیں، کیونکہ میرا دل، میرا ہر دکھ راحت فضا ہو گیا ہے۔ بقول شاعر، طبیعت ہی درد آشنا ہو گئی، طبیعت ہی درد آشنا ہو گئی، دوا کا نہ کرنا دوا ہو گیا۔ دوسرے مصرع میں شاعر محبوب کو اپنے عشق کے لیے رہبر، قائد اور رہنما قرار دے کر خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جب سے دل میں محبوب کی چاہت پیدا ہو گئی ہے، وہ چاہت زندگی کے معاملات میں رہنمائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز کو حسن قبولیت مل گئی ہے، محبوب کی چاہت راحت میں بدل چکی ہے، محبوب کی ہر ادا کو ادا کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے شاعر کے لیے محبوب کی محبت، آرزو، خواہش اور تمنا ایک رہنما کے طور پر چل رہی ہے۔ بقول شاعر، سارے عشاق کے لیے انجم، سارے عشاق کے لیے انجم، رہبر و رہنما تیری خواہش۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ دیار وفا، وفا کا تیز، باد سرسر تیز اور گرم ہوا، جس کو ہم آندھی سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں۔ صبا، میٹھی اور باعث راحت، یعنی کہ ٹھنڈی ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ وفا کے دیس میں نقش محبوب پر چلنا ہر عاشق کی دلی مراد ہوتی ہے۔ اس مقام پر باد سرسر بھی عاشق کے لیے باد صبا بن جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شاعر عشاق کے لیے ایک بنیادی قاعدہ اور دستور بیان کرتے ہیں کہ ہر عاشق کے لیے دیار وفا کا مقام بلند ہوتا ہے۔ وہ اس وفا کے دیس میں نقش محبوب پر چلنا ہی زندگی سمجھتا ہے۔ اسی کے لیے محبوب کا اٹھنا، بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہی مشعل راہ ٹھہرتا ہے۔ وہ محبوب کی گلی میں محبوب کے ایک ایک انداز کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بقول شاعر، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ عشق کا راستہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، قدم قدم پر آزمائشیں منتظر ہوتی ہیں، لیکن ان کے راستے کا راہی عزم صمیم باندھ کر چل پڑتا ہے تو اس کے
راستے کی کوئی تکلیف، کوئی دکھ پریشانی کا باعث نہیں ٹھہرتا۔ زمانہ اس کے استقلال کو ہلا نہیں سکتا۔ جب جذبے صادق ہوں، سچے ہوں، تو منزل ضرور مل کر رہتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ میرے لیے تو کوچہ محبوب کی باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میرے لیے تو کوچہ محبوب کی باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ زمانے کا ہر تھپیڑا عاشق کی گال کو مزید حسن امیز کر جاتا ہے۔ بقول غالب، وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گنہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ درماندہ، ٹھکرایا ہوا، یعنی کہ مصیبت زدہ۔ بارگاہ عطا کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو حقیقی عطا کرنے والی ہے۔ گنہگار، غلطی کرنے والا، خطا ہونا، غلطی ہو جانا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ میں ایک مصیبت زدہ اور ٹھکرایا ہوا انسان ہوں، مجھے کچھ بھی ملا ہے اسی کی بارگاہ سے ملا ہے۔ میں گنہگار ہوں، مجھ سے خطا یا غلطی ہو گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شاعر اپنی درماندگی اور بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ایک مصیبت زدہ ٹھکرایا ہوا انسان ہے، لیکن اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خالق کائنات کی بارگاہ عطا سے ملا ہے۔ اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور خلت سرفرازی سے نوازا۔ اس کے تصرف میں تمام کائنات کی ہر نعمت کو دیا گیا۔ قرآن نے اسے اللہ کا نائب قرار دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے کہ ترجمہ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ یہ سورۃ بقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 30 ہے، جس کا یہ ترجمہ ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خالق، تو نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اسے اپنی نعمتوں سے نوازا اور فرشتوں کو اس کے حضور جھکنے کا حکم دیا۔ اس کی دلجوئی کے لیے حضرت حوا کو تخلیق کیا، اسے جنت بطور ٹھکانہ عطا کی۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ایک ایسی خطا ہوئی جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، مگر وہ شیطان کے جھانسے میں آ گئے، اس پھل کو کھا لیا جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ ان کا یہ عمل اللہ کو پسند نہ آیا اور ان دونوں کو جنت سے نکل جانے کا حکم ہوا اور انہیں آسمان کے بجائے زمین کا باسی بنا دیا۔ پھر وہ اپنی خطا پر نادم ہو کر اللہ سے مغفرت کے طالب ہوئے۔ بقول شاعر، بندہ ہے گناہ گار تو رحمان ہے مولا، بندہ ہے گنہگار تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔
اصل میں شاعر انسانی فطرت کی غمخواری کر رہے ہیں کہ گناہ اور نافرمانی اس کی سرشت میں شامل ہیں، لیکن معاف کرنا اور عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین صفات ہیں۔ مولانا ظفر علی خاں انسان کی اس فطرت اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال فیاضی کا تذکرہ کچھ یوں کرتے ہیں: سراپا مسیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، سراپا مسیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا پوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 1 جو کہ حسرت مخانی کی غزل پر مشتمل تھا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نیکسٹ شعر نمبر 4 کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔